بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے۔ سنتے کانوں اور دیکھتی آنکھوں کو میرا تہہ دل سے سلام، السلام علیکم۔ میرا نام مدثر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مدثر وائس چینل۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ میرے چینل مدثر وائس کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی معلومات آپ کو مل سکے۔ ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے حضرت حمزہ کے قاتل کی توبہ۔ حضرت حمزہ کے قاتل کا نام وحشی بن حرب تھا، جو ایک غلام تھا جو اپنی آزادی کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ عرب کے دور جہالت میں غلاموں کی بہت کثرت تھی۔ ہر شخص اپنے چھوٹے یا بڑے کام کے لیے غلام رکھا کرتا تھا۔ اگر غلام کوئی غلطی کرتا تو اس کے آقا کو پورا اختیار ہوتا کہ وہ اسے سزا دیتا اور اسے یہ اختیار بھی ہوتا تھا کہ وہ اسے قتل بھی کر سکتا ہے۔ اسی طرح وحشی بھی ایک غلام تھا جو ایک حبشی تھا۔ اس کے آقا کا نام زبیر بن موتم تھا۔ وحشی کے پاس ایک ہنر تھا، وہ نیزہ بازی اور خنجر دور سے پھینکنے میں بہت ماہر تھا۔ اس کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کا آقا اسے کسی بھی قیمت پر بیچنے کی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وحشی نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا۔ حضرت حمزہ کی شہادت کی مکمل ویڈیو میں نے بنائی ہوئی ہے، جس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے۔ جنگ بدر میں حضرت حمزہ کے ہاتھوں بہت سے سردار جہنم واصل ہوئے تھے، جس کے بعد ابو سفیان سردار بنے تھے۔ ابو سفیان کی بیوی، جن کا نام ہندہ ہے، ہندہ کے والد، چچا، بھائی اور بیٹا حضرت حمزہ کے ہاتھوں جنگ بدر میں قتل ہوئے تھے، اور زبیر بن موتم کے چچا بھی حضرت حمزہ کے ہاتھوں جنگ بدر میں قتل ہوئے تھے، جس کی وجہ سے کفار میں بدلے کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ زبیر بن موتم نے اپنے غلام وحشی سے کہا کہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو جنگ میں قتل کر دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اس کے علاوہ قریش کے دیگر سرداروں نے بھی وحشی کو انعام کا لالچ دیا ہوا تھا، اور جب بھی وحشی ہندہ کو ملتا تو ہندہ اس سے کہتی کہ کب تم حضرت حمزہ کو قتل کرو گے اور کب میرے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچے گی۔ وحشی کو انعام کا کوئی لالچ نہیں تھا، اسے بس اپنی آزادی کی فکر رہتی تھی کہ وہ کب آزاد ہوگا۔ اسی دوران جنگ احد شروع ہوا۔ حضرت حمزہ جس طرف بھی نکلتے کفار کی صفوں کو پلٹ دیتے۔ وحشی کے پاس ایک یہی موقع تھا کہ وہ حضرت حمزہ کو شہید کرتا۔ ناظرین، حضرت حمزہ کو شہید کرنے سے پہلے وحشی نے نیزہ پھینکنے کی بہت مشق کی تھی، حالانکہ وہ نیزہ اور خنجر دور سے پھینکنے کا بہت ہی زیادہ ماہر تھا۔ حضرت حمزہ جنگ میں کافروں کو قتل کرنے میں مصروف تھے۔ اسی دوران وحشی ایک پتھر کے پیچھے چھپ گیا۔ موقع پا کر وحشی نے پتھر کی اونٹ سے حضرت حمزہ کی طرف نیزہ پھینکا۔ وہ نیزہ حضرت حمزہ کی ناف کے قریب لگا۔ وہ نیزہ اتنی تیزی سے اس نے پھینکا تھا کہ وہ حضرت حمزہ کے جسم کو چیرتے ہوئے ان کے جسم میں پیوست ہو گیا تھا۔ حضرت حمزہ کے شہید ہونے کے بعد وحشی وہاں سے چلا گیا تھا۔ وحشی کا مقصد صرف حضرت حمزہ کو شہید کرنا تھا، بلکہ جنگ لڑنا نہیں تھا، اسی لیے وحشی اپنے خیمے میں چلا گیا تھا۔ جب ہندہ نے حضرت حمزہ کی لاش دیکھی تو وہ جھوم اٹھی اور وحشی سے کہنے لگی کہ اے وحشی، تم نے میرا وہ خواب پورا کر دیا ہے جو ناممکن تھا۔ اس کے بعد ہندہ نے حضرت حمزہ کا ناک، کان، ہونٹ پرو کر گلے کا ہار بنا دیا اور باقی جسم کے اعضاء کاٹ دیے اور سینہ چاک کر کے کلیجہ چبانا چاہا مگر نگل نہ سکی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حمزہ کی شہادت کی خبر ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، کیا ہندہ نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا؟ تو اس پر صحابہ کرام نے کہا نہیں، وہ نگل نہیں سکی۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا رب العزت، حضرت حمزہ کے جسم کا کوئی بھی حصہ جہنم میں نہ جانے پائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت حمزہ کی مسلح شدہ لاش دیکھی تو بے انتہا روئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم جاری کر دیا کہ جہاں کہیں بھی وحشی ملے اسے قتل کر دیا جائے۔ وقت گزرتا رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی تبلیغ کی دعوت عرب میں عام ہو گئی اور ہر شخص اسلام میں داخل ہوتا رہا۔ وحشی کو ہمیشہ خوف رہتا تھا، وہ ہمیشہ بے چین اور بے قرار رہتا تھا۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا اور اپنے لشکر کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ وحشی وہاں سے بھی بھاگ کر طائف چلا گیا۔ وہاں بھی وحشی کو خوف ستانے لگا۔ ہر وقت اس کی آنکھوں کے سامنے حضرت حمزہ کی شہادت کا منظر رہتا۔ وہاں اسے ایک شخص نے کہا کہ اللہ کی قسم، رسول اللہ اس شخص کو معاف کر دیتے ہیں جو
دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ تو وحشی نے یہ جب سنا تو وہ بہت خوش ہوا کہ اسے اب کوئی بھی قتل نہیں کرے گا۔ ایک دوپہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ وحشی لوگوں سے اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے مسجد میں داخل ہوا اور اپنا نقاب اتار کر بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی طرف دیکھا تو کہا، کیا تم وحشی ہو؟ اس پر حضرت وحشی نے فرمایا، جی میں وحشی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور پوچھا کہ کیسے تم نے میرے چچا کو شہید کیا تھا؟ تو وحشی نے حضرت حمزہ کی شہادت کا سارا واقعہ بیان کیا، جسے سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نم ہوئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی سے فرمایا کہ وحشی میرے سامنے مت آیا کرو، میرے چچا کا غم تازہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب بھی وحشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں داخل ہوتا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں جاتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے اور حضرت ابوبکر صدیق امیر المؤمنین بنے، اور عرب کا ایک قبیلہ مرتد ہو گیا جس کا سردار مسلمہ بن کذاب تھا۔ اس نے ایک دعویٰ کیا۔ حضرت وحشی فرماتے ہیں کہ میں خود جانتا تھا کہ اسلام پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، پھر بھی میں نے یہ گناہ کیا۔ مگر حضرت وحشی ہمیشہ بے قرار رہتے تھے کہ وہ کس طرح اپنے اس گناہ کا کفارہ کریں گے۔ جب مسلمہ کذاب نے جھوٹا دعویٰ کیا تو حضرت وحشی نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اسے قتل کر کے اپنے گناہوں کا ازالہ کروں گا۔ اور کچھ ہی عرصے کے بعد حنین کے مقام پر مسلمہ کذاب سے مسلمانوں کی جنگ ہوئی۔ مسلمانوں نے جب کافروں کو شکست دی تو مسلمہ کذاب اب قلعے کے دروازے سے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا تو ایک صحابی نے وحشی سے کہا کہ وہ رہا مسلمہ کذاب۔ وحشی نے جب دیکھا کہ مسلمہ کذاب بھاگ رہا ہے تو وحشی نے دور سے اتنی تیزی سے نیزہ پھینکا کہ وہ نیزہ اس بدبخت کے جسم میں پوست ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ایک انصاری صحابی نے آگے بڑھ کر اس بدبخت کی گردن کاٹ دی تھی۔ وحشی نے جب اس کو قتل کیا تو وحشی کا دل مطمئن ہو گیا تھا کہ اب اس کے گناہوں کا کفارہ ہو چکا ہے۔ گناہ کوئی بھی ہو، چھوٹا ہو یا بڑا، اللہ سے صدق کے دل سے معافی مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ ضرور معاف کر دیتے ہیں۔ ناظرین، اسی واقعے کے اہتمام پر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔